کبھی ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ہم ایک ایسی دوڑ میں بھاگ رہے ہیں جس کی کوئی منزل ہی نہیں ہے۔ کام، ذمہ داریاں، صبح شام، اور پھر اگلے دن سب کچھ دوبارہ۔ لمبی زندگی کی بات تو سب کرتے ہیں، لیکن کیا ایک لمبی اور خوشگوار زندگی کا کوئی راز ہے؟ اور کیا یہ راز صرف ڈائٹ پلانز اور جم ممبرشپ تک ہی محدود ہے، یا اس میں کوئی گہری، کوئی فلسفیانہ بات بھی ہے؟ بالکل۔ آج ہم ایک ایسے ہی تصور پر بات کرنے جا رہے ہیں جو جاپان کے ایک چھوٹے سے جزیرے اوکیناوا سے آیا ہے۔ وہ جگہ جہاں دنیا میں سب سے زیادہ لوگ 100 سال سے زیادہ کی عمر پاتے ہیں۔ آج کا موضوع ہے ہیکٹر گارسیا اور فرانسسک میرالس کی کتاب ایکیگائی، ایک طویل اور خوشگوار زندگی کا جاپانی راز۔ ہمارے پاس اس کتاب کے خلاصے ہیں، اس پر لکھے گئے تجزیے ہیں، اور اس میں پیش کیے گئے تصورات پر مبنی کئی مضامین بھی ہیں۔ ہمارا مقصد صرف یہ بتانا نہیں کہ کتاب میں کیا لکھا ہے، بلکہ یہ سمجھنا ہے کہ ایکیگائی کا اصل مطلب کیا ہے، اور اوکیناوا کے لوگ آخر ایسا کیا کرتے ہیں جو انہیں اتنا لمبا اور صحت مند رکھتا ہے۔ چلیں پھر اس کو ذرا تفصیل سے سمجھتے ہیں۔ سب سے پہلے تو یہ لفظ ہی بڑا دلچسپ ہے، ایکیگائی۔ یہ ہے کیا آخر؟ دیکھیں، اس کا اگر لفظی ترجمہ کریں تو مطلب بنتا ہے جینے کی وجہ۔ جینے کی وجہ۔ جی، جاپانی زبان میں ایکی کا مطلب ہے زندگی، اور گائی کا مطلب ہے، یوں سمجھیں، قدر یا قیمت۔ تو یہ وہ چیز ہے جو آپ کی زندگی کو ایک مقصد دیتی ہے، وہ وجہ جس کے لیے آپ ہر صبح بستر سے اٹھتے ہیں۔ اچھا، میں نے اس کے ساتھ جڑا ایک وین ڈایاگرام بہت دیکھا ہے جو انٹرنیٹ پر ہر جگہ موجود ہے، وہ جس میں 4 دائرے ہوتے ہیں۔ ہاں، وہ بہت مشہور ہو گیا ہے، کتاب میں بھی اس کا ذکر ہے۔ وہ 4 دائرے یہ ہیں: پہلا، وہ کام جو آپ کو پسند ہے۔ دوسرا، وہ کام جس میں آپ ماہر ہیں۔ تیسرا، وہ کام جس کی دنیا کو ضرورت ہے۔ اور چوتھا، جس کے لیے آپ کو پیسے مل سکتے ہیں۔ بالکل۔ اور کہا جاتا ہے کہ جہاں یہ چاروں چیزیں ایک ساتھ مل جائیں وہی آپ کا ایکیگائی ہے۔ لیکن ایک منٹ، ہمارے ذرائع میں ایک بہت اہم نقطہ یہ بھی ہے کہ یہ وین ڈایاگرام دراصل ایک مغربی تشریح ہے۔ ایسا لگتا ہے جیسے مغرب نے اس خوبصورت تصور کو لے کر اسے ایک کریئر کاؤنسلنگ ٹول میں بدل دیا ہے۔ آپ نے بالکل صحیح پکڑا، یہ ایک بہت بڑا فرق ہے، اور اس پر بات کرنا بہت ضروری ہے۔ مغرب میں کامیابی اکثر پیسے اور کریئر سے جڑی ہوتی ہے، لیکن جاپانی ثقافت میں ایکیگائی کا پیسے سے کوئی تعلق ہونا ضروری نہیں ہے۔ اچھا؟ یہ صرف جینے کی وجہ ہے، پیسے کمانے کی وجہ نہیں۔ کتاب میں ایک 100 سالہ شخص کا ذکر ہے جس سے پوچھا گیا کہ آپ کا ایکیگائی کیا ہے۔ اس نے کہا، ہر صبح اپنی پڑپوتی کو دیکھنا اور اس کے ساتھ کھیلنا۔ بس یہی؟ جی، بس یہی۔ کوئی بڑا پروفیشنل مقصد نہیں، کوئی بزنس ایمپائر نہیں، صرف ایک چھوٹی سی روزمرہ کی خوشی۔ یہ بات تو دل کو لگتی ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ اگر آپ کا مقصد آپ کے کام سے نہیں بلکہ زندگی کی چھوٹی خوشیوں سے جڑا ہے تو آپ کبھی ریٹائر ہونے کا سوچیں گے بھی نہیں۔ بالکل، جاپانی زبان میں ریٹائرمنٹ کا وہ تصور موجود ہی نہیں جو مغرب میں ہے۔ واقعی؟ جی، لوگ اپنی پسند کا کام یا مشغلہ اس وقت تک کرتے رہتے ہیں جب تک ان کی صحت اجازت دیتی ہے۔ جی بالکل، وہ ہمیشہ متحرک رہتے ہیں کیونکہ ان کی زندگی کا مقصد کسی عہدے یا تنخواہ سے نہیں بلکہ ان کے شوق اور جذبے سے جڑا ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو مقصد کا ہونا لمبی زندگی کی ایک اہم کڑی ہے، لیکن صرف مقصد تو کسی کو 100 سال تک زندہ نہیں رکھ سکتا۔ کتاب کے مصنفین اوکیناوا گئے، جو دنیا کے 5 بلو زونز میں سے ایک ہے، یعنی وہ جگہ جہاں لوگ غیر معمولی طور پر لمبی عمر پاتے ہیں۔ وہاں انہیں کیا راز ملے؟ چلیں کھانے سے شروع کرتے ہیں، کیونکہ یہ ہمیشہ سب سے دلچسپ حصہ ہوتا ہے۔ وہاں کا سب سے مشہور اصول ہے ہرا ہاچی بو۔ ہرا ہاچی بو؟ یہ کنفیوشس کی ایک پرانی کہاوت ہے جس کا مطلب ہے صرف 80% پیٹ بھرو۔ وہ کبھی بھی اپنا پیٹ مکمل طور پر نہیں بھرتے۔ ایک منٹ، تو وہ جان بوجھ کر تھوڑی بھوک باقی چھوڑ دیتے ہیں؟ یہ تو ہمارے کلچر کے بالکل خلاف ہے، جہاں مہمان کو پیٹ بھر کر کھلانا مہمان نوازی کی نشانی سمجھی جاتی ہے۔ مجھے تو یہ کرنا بہت مشکل لگے گا۔ بالکل، لیکن اس چھوٹی سی عادت کا ان کی صحت پر بہت گہرا اثر ہے۔ ایک اوسط اوکیناوا کا باشندہ روزانہ تقریباً 1900 کیلریز لیتا ہے، جبکہ امریکہ میں یہ اوسط 2500 سے بھی زیادہ ہے۔ بہت بڑا فرق ہے۔ جی، اور ان کی خوراک بھی بہت مختلف ہے۔ زیادہ تر پودوں پر مبنی ہے: شکرکندی،
ٹوفو، سبزیاں اور ہفتے میں چند بار مچھلی، وہ چینی، گوشت اور دودھ کی مصنوعات نہ ہونے کے برابر استعمال کرتے ہیں۔ اور ایک دلچسپ بات میں نے پڑھی کہ وہ روزانہ اوسطاً 18 مختلف قسم کی غذائیں کھاتے ہیں۔ بالکل، جس سے انہیں ہر طرح کے وائٹامنز اور منرلز مل جاتے ہیں۔ ورائٹی بہت ہے۔ تو خوراک ایک بہت بڑا حصہ ہے، لیکن صرف شکرکندی کھا کر تو کوئی 100 سال نہیں جی سکتا۔ ٹھیک ہے، مجھے یقین ہے کہ ان کی سماجی زندگی کا بھی اس میں کوئی بڑا کردار ہوگا۔ آج کل تنہائی کو سب سے بڑی بیماری کہا جاتا ہے۔ وہاں موائی نامی ایک روایت ہے۔ موائے؟ یہ کیا ہے؟ یہ یوں سمجھیں، دوستوں کے غیر رسمی گروہ ہوتے ہیں جو بچپن میں بنتے ہیں اور پھر زندگی بھر ایک دوسرے کا ساتھ دیتے ہیں۔ یہ صرف گپ شپ کے لیے نہیں ملتے، اچھا؟ بلکہ ایک دوسرے کو جذباتی اور مالی طور پر بھی سہارا دیتے ہیں۔ اگر کسی کو کوئی مشکل پیش آ جائے تو پورا موائے اس کی مدد کے لیے موجود ہوتا ہے۔ یہ تو زبردست ہے، ایک طرح کا زندگی بھر کا سماجی اور جذباتی سیفٹی نیٹ۔ بالکل یہی۔ اور جسمانی حرکت کر کیا وہ سب میراتھن بھاگتے ہیں یا باقاعدگی سے جم جاتے ہیں؟ بالکل نہیں، ان کی زندگی میں شدید ورزش کا کوئی تصور ہی نہیں ہے، بلکہ وہ ہر وقت قدرتی طور پر حرکت میں رہتے ہیں۔ باغبانی کرنا، پیدل چلنا، سیڑھیاں چڑھنا۔ تو زندگی کا حصہ ہے ورزش، الگ سے کوئی کام نہیں؟ جی۔ اور ایک بہت ہی خاص چیز ہے جسے ریڈیو تائسو کہتے ہیں۔ ریڈیو تائسو؟ یہ ایک ہلکی پھلکی اجتماعی ورزش ہے جو ہر صبح ریڈیو پر نشر ہوتی ہے، اور پورا گاؤں، بچے، بوڑھے، جوان سب مل کر اسے کرتے ہیں۔ یہ صرف 5 منٹ کی ورزش ہوتی ہے، لیکن یہ ان کے جسم کو دن بھر کے لیے متحرک کر دیتی ہے۔ کیا بات ہے! تو ہمارے پاس مقصد ہے، خوراک ہے، کمیونٹی ہے اور مسلسل حرکت۔ ایسا لگتا ہے کہ ان سب کو جوڑنے والی چیز ان کی ذہنی سوچ ہے۔ کتاب میں کچھ نفسیاتی تصورات کا بھی ذکر ہے، جسے فلو کی حالت۔ جی، فلو کا تصور ماہر نفسیات میہائے چیکسنٹ میہائے نے پیش کیا تھا۔ یہ وہ ذہنی حالت ہے جب آپ کسی کام میں اتنی گہرائی سے ڈوب جاتے ہیں کہ آپ کو وقت کا اور اپنے ارد گرد کا احساس ہی نہیں رہتا۔ آپ کی پوری توجہ صرف اس کام پر ہوتی ہے۔ بالکل۔ کتاب کے مطابق خوش ترین لوگ وہ ہیں جو اپنی زندگی کا زیادہ سے زیادہ وقت فلو کی حالت میں گزارتے ہیں۔ یہ سننے میں تو بہت اچھا لگتا ہے، لیکن آج کی دنیا میں یہ ایک لگژری نہیں بن گیا؟ ہماری زندگی تو ملٹی ٹاسکنگ پر چلتی ہے، فون کالز، ای میلز، نوٹیفیکیشنز۔ کیا آج کی دنیا میں فلو حاصل کرنا ممکن بھی ہے؟ یہ ایک بہت بڑا چیلنج ہے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن کتاب اس کے لیے کچھ طریقے بتاتی ہے۔ پہلا، ایسا کام منتخب کریں جو چیلنجنگ ہو لیکن اتنا بھی مشکل نہ ہو کہ آپ پریشان ہو جائیں۔ یعنی ایک سویٹ سپاٹ ہو۔ جی۔ دوسرا، اس کام کا ایک واضح مقصد ہو۔ اور تیسرا اور سب سے اہم، ایک وقت میں صرف ایک کام پر توجہ دیں۔ ملٹی ٹاسکنگ فلو کی سب سے بڑی دشمن ہے۔ جب ہم کسی ایک کام میں پوری طرح غرق ہو جاتے ہیں تو ہمارا دماغ پرسکون ہو جاتا ہے اور ہمیں گہرا اطمینان ملتا ہے۔ فلو کے علاوہ ایک اور جاپانی ٹیکنیک موریتا تھراپی کا بھی ذکر ملتا ہے۔ یہ مغربی نفسیات سے کافی مختلف لگتی ہے۔ بہت مختلف ہے۔ مغربی تھراپی اکثر منفی جذبات کو کنٹرول کرنے یا ختم کرنے پر زور دیتی ہے، جبکہ موریتا تھراپی کہتی ہے کہ اپنے جذبات کو قبول کرو، ان سے لڑو مت۔ قبول کرو؟ جی۔ اس کے بانی شوما موریتا کہتے تھے کہ جذبات موسم کی طرح ہوتے ہیں، ہم انہیں کنٹرول نہیں کر سکتے، صرف ان کا مشاہدہ کر سکتے ہیں۔ آج دھوپ ہے، کل بارش ہو سکتی ہے، آپ اسے بدل نہیں سکتے، صرف قبول کر سکتے ہیں۔ تو اس کے اصول کیا ہیں؟ یعنی عملی طور پر اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کے 3 بنیادی اصول ہیں۔ پہلا، اپنے جذبات کو قبول کریں، چاہے وہ کتنے ہی منفی کیوں نہ ہوں، ان سے لڑنے کی کوشش نہ کریں۔ ٹھیک ہے۔ دوسرا، وہ کریں جو آپ کو کرنا چاہیے، اپنی علامات پر توجہ دینے کے بجائے اپنے اعمال پر توجہ دیں۔ اچھا، یہ گہری بات ہے۔ مطلب اگر آپ اداس محسوس کر رہے ہیں تو بستر پر لیٹے رہنے کے بجائے اٹھ کر وہ کام کریں جو ضروری ہے۔ بالکل۔ اور تیسرا اصول ہے اپنی زندگی کا مقصد دریافت کریں۔ یہ تھراپی ہمیں سکھاتی ہے کہ جذبات آتے جاتے رہتے ہیں، لیکن ہمارے اعمال ہمارے قابو میں ہیں۔ یعنی اپنے جذبات کے غلام بننے کے بجائے اپنے اعمال پر توجہ دو۔ یہ تو بہت ہی عملی اور طاقتور سوچ ہے۔ کتاب کے آخر میں مصنفین نے اوکیناوا کی اس تمام حکمت کو 10 اصولوں میں سمیٹا ہے۔ سب تو نہیں، لیکن ان میں سے کچھ اہم اصول کیا ہیں جو نمایاں ہیں۔ پہلا اور سب سے اہم اصول وہی ہے جس پر ہم نے بات کی،
متحرک رہیں، ریٹائر نہ ہوں۔ دوسرا ہے آہستہ چلیں۔ یہ مجھے بہت پسند ہے۔ آہستہ چلیں، جی۔ مطلب جلد بازی چھوڑ دیں کیونکہ یہ زندگی کے معیار کو کم کرتی ہے اور تناؤ بڑھاتی ہے۔ تیسرا اصول وہی ہے، اپنا پیٹ مکمل نہ بھریں، یعنی 80% والا اصول۔ آہستہ چلیں والا نقطہ آج کی تیز رفتار دنیا کے لیے بہت اہم ہے۔ اور سماجی زندگی کے بارے میں کیا اصول ہیں؟ چوتھا اصول ہے اچھے دوستوں کے ساتھ رہیں۔ یہ معائی والے تصور سے جڑا ہے۔ پانچواں، مسکرائیں۔ ایک خوشگوار رویہ نہ صرف آپ کو بہتر محسوس کراتا ہے بلکہ دوست بنانے میں بھی مدد کرتا ہے۔ اور ایک اور اہم اصول تھا فطرت کے بارے میں۔ جی، فطرت سے دوبارہ جڑیں۔ ہم شہروں کی کنکریٹ میں رہتے ہوئے بھول جاتے ہیں کہ ہمیں اپنی ذہنی بیٹریاں ریچارج کرنے کے لیے فطرت کی کتنی ضرورت ہے۔ یہ سب اصول بہت سادہ لیکن گہرے ہیں۔ کچھ قارئین کا یہ بھی ماننا ہے کہ یہ کتاب اکیگائی کے بارے میں کم اور ایک طویل خوشگوار زندگی گزارنے کے عمومی طریقوں کے بارے میں زیادہ ہے۔ لیکن شاید یہی اس کا نچوڑ ہے کہ یہ سب چیزیں آپس میں جڑی ہوئی ہیں۔ بالکل، اکیگائی اتنی ایسی چیز نہیں جسے آپ الگ سے تلاش کرتے ہیں۔ یہ ایک طرز زندگی کا نتیجہ ہے جہاں آپ کا مقصد، آپ کی صحت، آپ کے تعلقات اور آپ کی روزمرہ کی عادات سب ایک دوسرے کو تقویت دیتی ہیں۔ یہ ایک مکمل پیکج ہے۔ تو اس سب کا کیا مطلب ہے؟ یہ کتاب کسی جادوئی فارمولے کی بات نہیں کرتی، بلکہ چھوٹی چھوٹی بامقصد عادات کا ایک ایسا نظام پیش کرتی ہے جسے اپنا کر ایک بھرپور زندگی گزاری جا سکتی ہے۔ یہاں غور کرنے کے لیے ایک آخری خیال ہے۔ کتاب میں ماہر نفسیات وکٹر فرینکل کا ایک مشہور قول نقل کیا گیا ہے۔ جس کے پاس جینے کی کیوں ہو، وہ تقریباً ہر کیسے کو برداشت کر سکتا ہے۔ شاید سب سے بڑا سبق کسی ایک عظیم اکیگائی کو تلاش کرنے کی کوشش میں پریشان ہونا نہیں ہے، بلکہ یہ سمجھنا ہے کہ روزمرہ کی چھوٹی چھوٹی عادات، احتیاط سے کھانا، آہستہ چلنا، دوستوں سے ملنا ہی ایک بامقصد زندگی کی بنیاد رکھتی ہیں۔ تو شاید سوچنے کی بات یہ ہے کہ کون سا ایسا چھوٹا روزمرہ کا عمل ہے جو فلو یا مقصد کا احساس دلا سکتا ہے، چاہے وہ کوئی بڑا جنون نہ بھی ہو۔